نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 9 ذی الحج کو عرفات کے میدان میں، اور جو لوگ عرفات کے میدان میں نہیں ہیں اپنی اپنی جگہوں پہ ہیں، اپنے اپنے گھروں میں ہیں، عرفات کے دن جو بہترین دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں وہ یہ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ خاص قبولیت کی دعائیں ہیں جو کہ خاص موقع کے لیے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرفہ کے دن کی بہترین دعا اور بہترین کلمہ جو میری زبان سے اور مجھ سے پہلے نبیوں کی زبان سے ادا ہوا، یہ کلمہ ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی ایک معبود ہے، کوئی اس کا ساتھی نہیں، کوئی اس کا شریک نہیں، اسی کی فرما روائی ہی ہے اور صرف اسی کے لیے حمد و ستائش ہے، اور ہر چیز اس کے زیر قدرت ہے۔ تو یہ کلمات جو ہیں عرفہ کے دن جو ہے اس دعا کو کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پڑھنا ہے، اس لیے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا لیکن عرفہ کے دن آپ یہ دعا کیا کرتے تھے۔ تو اسی طرح سے حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عرفہ کے دن وقوف کے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یہ دعا کی، تو اس کا ترجمہ ہے کہ اے اللہ، تیرے ہی لیے ساری حمد و ستائش ہے، اور اسی طرح سے جس طرح تو فرماتا ہے اس سے بہتر جو ہم تیری حمد و ثنا میں کہتے ہیں، اے اللہ میری نماز، میرا حج، میری ساری عبادات اور میرا جینا مرنا سب تیرے ہی لیے ہے، اور مجھے زندگی ختم کر کے تیرے ہی حضور واپس جانا ہے، اور جو کچھ میں چھوڑ کے جاؤں تو وہی اس کا وارث ہے۔ اے اللہ، میں تیری پناہ چاہتا ہوں عذاب قبر سے اور دل کے وسوسوں سے، اور پناہ مانگتا ہوں ہواؤں کے شر سے اور ان کے برے اثرات سے۔ تو ایک اور دعا ہے حدیث میں جو ملتی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حجۃ الوداع میں عرفہ کی شام کو میدان عرفات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص دعا یہ تھی، اے اللہ، تو میری بات سنتا ہے اور میں جہاں اور جس حال میں ہوں تو اس کو دیکھتا ہے، اور میرے ظاہر و باطن سے تو باخبر ہے، تجھ سے میری کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، میں دکھی ہوں، محتاج ہوں، فریادی ہوں، پناہ جو ہوں، ترساں ہوں، ہراساں ہوں، اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، تجھ سے سوال کرتا ہوں جیسے کوئی عاجز و مسکین بندہ سوال کرتا ہے، تیرے آگے گڑ گڑاتا ہوں جیسے گناہ گار ذلیل و خوار گڑ گڑاتا ہے، اور تجھ سے دعا کرتا ہے جیسے کوئی خوف زدہ آفر رسیدہ دعا کرتا ہے، اور اس بندے کی طرح مانگتا ہوں جس کی گردن تیرے سامنے جھکی ہوئی ہو اور آنسو بہہ رہے ہوں، اور تن بدن سے وہ تیرے آگے عاجزی کیے ہوئے ہو اور اپنی ناک تیرے سامنے رگڑ رہا ہو۔ اے اللہ، تو مجھے اس دعا مانگنے میں ناکام اور نامراد نہ رکھ، میرے حق میں بڑا مہربان نہایت رحیم ہو جا، اور اس سب سے بہتر جن سے مانگنے والے مانگتے ہیں اور جو مانگنے والوں کو دیتے ہیں۔ تو اس دعا جو ہے یہ دعا یہ دینی دنیا بھر کے دینی مذہبی ادب میں کسی زبانوں میں اس کی مناجاتوں کی نظیر نہیں مل سکتی، اور یہ دعا جو ہے اگر کسی غیر مسلم کو بھی سنائی جائے تو رسول صلی اللہ کی اس دعا کا ترجمہ جو ہے وہ سب پر اثر کرتا ہے۔ تو ہمیں اپنی اپنی جگہ پہ رہ کر یوم عرفہ کے دن ان تمام دعاؤں کو جو ہے وہ اللہ کے حضور پیش کرنا ہے، اور اپنی حاجت روا کا پیش کرنی ہے کہ جو بھی مانگنا ہے مانگے، لیکن یہ جو آخری دعا بتائی گئی ہے اس میں اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کیا گیا ہے، اور گڑ گڑا کر اپنے آپ کو حقیر اور عاجز انسان ظاہر کر کے گناہگار
ظاہر کر کے اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی عاجزی کے ساتھ مانگا گیا ہے۔ تو لہٰذا جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی کسی چیز کی حاجت نہیں تھی، انہوں نے اس طرح کی دعا مانگی ہے، جو کہ گناہوں سے پاک تھے، معصوم تھے اور اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ نے دونوں جہان ان کے لیے بنائے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا نہ کرنا ہوتا تو جہان کی کسی چیز کو پیدا نہ کرتا۔ تو ان کی دعا اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ انہوں نے مانگی ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نے جو بھی اللہ سے لینا ہے ان الفاظ کو یاد کریں اور اپنی عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے اپنے حاجتیں مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ان حاجتوں کو سنے، کیونکہ عرفہ کے دن جو ہے اللہ تعالیٰ کسی دعا کو رد نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر مانگنے والے کو عطا فرماتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔